بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری اکتوبر شمارے کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اپنی معصوم نسلوں کو سوشل میڈیا کی برائی سے محفوظ بنائیں۔ وہ زمانہ گیا جب آپ اپنے بچوں کو آن لائن مصروفیات پر نظر رکھنے کی غرض سے اپنے گھر کا کمپیوٹر ٹی وی لاؤنج میں رکھا کرتی تھیں، مگر اب الیکٹرانک دنیا میں آئے دن متعارف ہونے والی جدید اسمارٹ گیجٹس نے اس عمر کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ کا بچہ کب اور کس کے ساتھ آن لائن چیٹنگ میں مصروف ہے۔ اس جدید دور میں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کو اس بات کا آگاہی ہونا نہایت ضروری ہے کہ آپ کا اپنا بچہ آن لائن مصروفیات پر نظر نہ رکھنا کس قدر خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، جس کی حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں ایک بچے نے آن لائن اجنبی سے دوستی کی اور بنا اپنے والدین کو اطلاع دیے اکیلے ہی سے ملنے چلا گیا۔ اس کے والدین اس بات سے شاید لاعلم تھے کہ جو سازشیں وہ اپنے 12 سالہ بچے کو اس کے فائدے کی غرض سے مہیا کر رہے ہیں وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں اور اسے سوشل میڈیا تک رسائی دلا سکتی ہیں۔ خیر خدا کر کے جب چند ہفتوں بعد بچہ گھر واپس آیا تو وہ جسمانی اور جذباتی طور پر خاصا ڈرا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک لفظ کہنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت سے والدین اکثر اس بات کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے نجی معاملات میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ آپ خود بھی بسا اوقات اس مسئلے سے دوچار رہے ہوں گے۔ اپنے اطراف میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ والدین اور نوجوان کے جارحانہ رویے ان کے درمیان بحث و تکرار کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم جب تک والدین ان الیکٹرانک گیجٹس اور سوشل میڈیا سے متعلق مکمل آگاہی حاصل نہیں کر لیتے، ان کو اپنے بچوں کو ان بربادیوں سے محفوظ رکھنے کی نیک نیت کبھی بھی پوری نہیں ہو پائے گی۔ یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ جو بچے زیادہ گمسم یا خاموش طبع ہوتے ہیں وہی بآسانی بچوں کو بیوقوف بنانے والے افراد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے والدین کو زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی انہیں چاہیے کہ وہ ان بچوں سے بات چیت کریں، ان کا اعتماد جیتیں تاکہ وہ ان فضولیات میں پڑنے سے بچ سکیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ٹین ایج بچیاں ہارمونل تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس کے باعث وہ خاصے مطلون مزاج ہو جاتے ہیں۔ ان میں آزادی اور خود مختاری جیسے احساسات بھی ابھر رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر پر دوستوں کے ہمراہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے اور کھیلنے کودنے کے مواقع فراہم کریں۔ اس طرح انہیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا اور ان کا وقت بھی صحت مندانہ سرگرمیوں میں صرف ہوگا۔ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنائیں، ان کو خود پر اعتماد بحال کریں، نہ کہ گھر میں مقابلے کی فضا بنائیں۔ اس طرح جب بچے آپ پر بھروسہ کریں گے اور انہیں آپ کے غصے کا ڈر کم ہوگا تو وہ خود بخود اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور ملنے والے معلومات آپ کے ساتھ بلا جھجک بانٹ سکیں گے۔ یوں تو ہر عمر کے بچوں کے حلقہ سرگرمیوں سے متعلق احباب، اسکول کے ساتھیوں، وین ڈرائیوروں، اساتذہ اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں سے متعلق آگاہی رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بچے کے خاص دوستوں کے بارے میں مختصر لیکن ضروری معلومات والدین کے پاس ہر صورت میں موجود ہونی چاہیے۔ بچے کے واپسی کا وقت کھیل کود کے میدان سے ہو یا اسکول کالج سے، دونوں جاننا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی اپنی عمر سے بڑے کسی بھی شخص سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ویڈیو گیم، سنوکر کلب، نیٹ کیفے، زیر تعمیر عمارت، ویران جگہیں، بچوں کو ان سب سے دور رہنے میں سختی سے پابند کرنا ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس طرح معصوم بچوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ گیہوں کا دلیا طاقتور ترین ٹونک، آئیے بچوں کو پہلوان بنائیں۔ یہ اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ پڑھتے ہیں، کیا بچوں کے لیے سبزی خوری کی عادت عقل اور دانش مندی کی علامت ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، کیونکہ عموماً بچوں کی بھوک کم ہوتی ہے اور ان کے معدے کی ساخت اور حجم کا مختصر ہوتا ہے، مگر ماہرین غذائیت کہتے ہیں کہ ایسی عادات سراسر نقصان دہ نہ صرف مگر اسے متوازن اور بھرپور غذا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ مائیں یہ باور کروا لیتی ہیں کہ بچوں نے اناج کی شکل میں چاول لے لیے ہیں یا جو اور جئی کا دلیا لے لیا ہے، تھوڑے سے پھل کھائے اور باقی سبزی کی ترکاری یا سلاد کھا لی تو یہ اس کی جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی خوراک ہے، جبکہ یہ منطقی اور طبی دونوں ہی نقطہ نظر سے نامکمل غذا ہے۔ ایسی غذا سے پیٹ تو بھرا جا سکتا ہے مگر ضرورت کے مطابق حرارت، غذائیت اور بھرپور توانائی ناپید رہتی ہے۔ سبزیوں اور مشتمل خوراک انڈے اور دودھ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس طرح بچے کی جسمانی ضرورتوں اور تقاضوں کے بہتر نتائج پر تکمیل ہوتی ہے۔ یوں بھی سبزیاں تمام تر معدنی، وٹامنز، کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہوں،
یہ ضروری نہیں کہ انہیں جزوِ بدن بنانے کے لیے بہتر طور پر گوشت درکار ہوتا ہے۔ کیلشیم اور آئرن یہ دو اجزاء ایسے ہیں جو اکثر بیشتر بچوں کے ڈائٹ سے نظر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر بچے کو دودھ اچھا نہیں لگتا تو وہ گوشت سے نفرت کرتا ہے۔ یہ غذائیں نہیں لیتا تو نہ صرف اس کا وزن ایک ہندسے پر آ کر رک سکتا ہے بلکہ جسمانی نشوونما اور بری طرح سے متاثر ہوگی۔ قد کاٹ نہیں پڑے گا، اس لیے بچوں کو سبزی خور نہ بنائیے، مگر صرف گوشت کھانے کی عادت بھی نہ ڈالیے۔ غذا کے انتخاب میں اعتدال و توازن بے حد ضروری ہے۔ دودھ پیا کرو، یہ ہدایت نہیں مشورہ ہے، کیونکہ دودھ پینے سے یا دودھ سے بنی ہوئی غذا کے مسلسل استعمال سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، دانت صحت مند مسوڑوں کے ساتھ پرکشش نظر آئیں گے، حقیقت میں توانا بھی رہیں گے۔ فولادی غذائیں بھی بہت اہم ہیں۔ مٹر، گاجر، آلو، ٹماٹر اور دوسری موسمی سبزیاں مرغی کے گوشت کے ساتھ ملا کر پکائیں، بچوں کو دیں، یہ اسکول میں بچوں کی پرفارمنس بہتر کرتی ہے۔ گیہوں کا دلیا سستی اور طاقتور غذا ہے۔ گندم میں بھنی ہوئی یا ابلی ہوئی ایک عمدہ خوراک ہے۔ چنے کسی بھی شکل میں کھائے جائیں خون بھی صاف کرتے ہیں اور بدن کو موٹا کرتے ہیں۔ مکئی کے بھٹے اور اس کے آٹے کی روٹی قوت بخش اناج ہے۔ باجرہ یا اس کا آٹا روٹی کی شکل میں کھائیں تو معدے اور پیشاب کے نظام کو بہتر کرتے ہیں۔ سنیکس بہت ضروری ہیں۔ 3 وقت کے کھانے کے دوران اگر بچہ ڈائٹ پر نہ ہو یعنی موٹاپے کا شکار نہ ہو تو 2 وقت سنیکس ہلکے ناشتے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس وقفے میں سے اسے فرائی اشیاء دینے کے بجائے صحت بخش غذائیں دیں جو ڈیری پروڈکٹس پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دہی اور دودھ کو مختلف پھلوں کے ذائقوں کے ساتھ ملا کر کھلائیں۔ بچے کو ابکائی آئے تو پودینے کا استعمال کروائیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو اناج کم کھائیں مگر دودھ زیادہ پئیں۔ دودھ میں یورک ایسڈ تیزابی زہریلے مادے نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو یا بچوں کے پیشاب میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے وہ اپنی غذا میں دودھ کا استعمال بڑھائیں تو ان کا یورک ایسڈ لیول رفتہ رفتہ کم ہونے لگے گا۔ چھوٹے بچے صرف ماں کے دودھ پر پل رہے ہوتے ہیں، ان کے پیشاب میں ناگوار بو نہیں ہوتی۔ جن ماؤں کا یہ خیال ہے کہ چائے میں دودھ ملا کر بچے کو دی جا سکتی ہے تو یا بچوں کو چائے رس کھلانا بھی مفید ہوگا، وہ طبی حقائق سے واقفیت حاصل کرے۔ کیفین بچوں کے دماغی خلیات پر مفید اثرات مرتب نہیں کرتی۔ نیند میں خلل اور بے خوبی کی کیفیت بچوں کے لیے غیر معمولی تھکان کا باعث بنتی ہے۔ بچوں کے پیاس لگنے پر صرف سادہ پانی دینا بھی دانشمندانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کافی پینے سے پہلے دل تھام لیجئے۔ اچھی طرح چبا کر کھانا ذیابطیس سے بچاؤ۔ پرانے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہیں کہ کھانا اچھی طرح چبا چبا کر اور آہستہ کھانا چاہیے۔ ہمارے مذہب اسلام میں بھی یہی تاکید کی گئی ہے۔ تحقیق سے اس بات بہت سے فائد بھی ثابت ہو چکے ہیں، لیکن جدید تحقیق سے اس کی عادت کا ایک اور نیا فائدہ سامنے آیا ہے جس طرح شاید اب تک کسی کے ذہن میں نہ گیا ہو۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے جو لوگ آہستہ کھانا آہستگی سے اچھی طرح چبا کر کھاتے ہیں ان کے ذیابطیس کے شکار ہونے کا امکانات کم ہوتے ہیں۔ اگر ایسے افراد ذیابطیس کا شکار ہوں تو بھی ذیابطیس پر خصوصیت سے تحقیق کرنے والے ایک غیر ملکی ڈاکٹر نے بتایا کہ میں کافی عرصے سے اس پہلو پر خصوصی مشاہدہ کر رہا تھا۔ عربوں میں شوگر کا شکار ہونے والوں کی شرح اس لیے بھی کچھ زیادہ نہیں کہ یہاں دسترخوان پر ایک وقت میں زیادہ کھانے ہوتے ہیں اور عرب عام طور پر انہیں جلدی جلدی کھا لینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس عمل میں تجربات کیے، لوگوں کے مختلف گروپ تشکیل دیے، انہیں ایک ہی قسم کی ڈشیں مختلف رفتار سے کھانے کی ہدایت کی گئی۔ مثلا ایک گروپ نے اگر وہ چیز ایک مقررہ مقدار میں 10 منٹ میں ختم کی تو دوسرے گروپ نے 20 منٹ میں، تیسرے گروپ نے 30 منٹ میں۔ بعد میں تینوں گروپس کے خون میں شوگر لیول چیک کیا گیا۔ اس میں پہلے کے مقابلے میں نمایاں فرق پایا گیا۔ تیز کھانے والوں کے خون میں شوگر کا لیول آہستہ آہستہ اور چبا کر کھانے والوں کے مقابلے میں 30% زیادہ تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تیز کھانے والے دوسروں کے مقابلے میں جلد ذیابطیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقصور رفتار سے زیادہ تیزی سے خوراک جسم میں جانے کی صورت میں لبلبہ انسولین کی تیاری اور اخراج بند کر دیتا ہے۔ کافی پینے سے پہلے دل تھام لیجئے۔ یہ تو بیشتر لوگوں کو معلوم ہے کہ کافی میں کیفین نامی ایک جز موجود ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن حال ہی میں 4000 افراد پر عرصے سے جاری تحقیق کے نتائج سامنے آئے ہیں کہ جس سے کیفین کی ضرر رسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ بہت سے انسانوں کو جسمانی نظام کیفین کے ضرر اثرات کے خلاف مزاحمت یا مدافعت کم طاقت رکھتا ہے اور ان کے جسم میں کیفین زیادہ تر اپنے تمام تر برے اثرات کے ساتھ موجود رہتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ہائی بلڈ پریشر اور دل کی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف
بعض انسانوں کے جسم میں کیفین کے برے اثرات سے بچاؤ اور فطری نظام ذرا تیز سے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے کم خطرات کا شکار ہوتے ہیں۔ جن 4000 افراد پر تجربات کیے گئے، ان میں سے آدھے اول الذکر قسم کے تھے، آدھے آخر الذکر قسم کے۔ یہ فرق جینز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا تناسب گویا 50-50 کا ہے۔ یوں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کافی پینے والے میں تقریباً آدھے افراد زیادہ خطرے کی زد میں ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ آپ کون سے دھڑے میں ہیں، اس لیے احتیاط برتیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے سبز چائے بڑھاپے کا سہارا۔ غذائی ماہرین تحقیق اور تجربات سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سبز چائے پینے والوں کی ذہنی حالت بڑھاپے میں بہتر رہتی ہے۔ ان کی یادداشت اپنے ہم عمر افراد جو چائے نہیں پیتے ان سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ نتیجہ خاص طور پر جاپانی لوگوں کے مشاہدے میں ان تجربات کے بعد اخذ کیا گیا ہے، چونکہ جاپان میں سبز چائے کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے افراد کی ذہنی استطاعت، صلاحیت کار، حرکات سکنان، مستعدی اور احکامات پر عمل درآمد کی رفتار کا جائزہ لیا گیا تو ان افراد کو ان تمام معاملات میں بہتر پایا گیا، جبکہ ان افراد کو ان معاملات کے پیچھے پایا گیا جو سبز چائے کا استعمال نہیں کرتے۔ ایسے افراد جو کم از کم 2 کپ سبز چائے روزانہ پیتے ہیں، ان میں یادداشت کی خرابی نہ ہونے کے برابر پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کم از کم 1 کپ سبز چائے روزانہ پیتے ہیں، ان میں یادداشت کی خرابی کے امکانات دیگر عام افراد کے مقابلے میں 54% یعنی کہ 54% کم پائے گئے ہیں۔ اسی تناسب سے جو لوگ ہفتے میں کم از کم 2 کپ یا پھر ہفتے میں 4 کپ سبز چائے پیتے ہیں، ان کی ذہنی حالت بھی ان افراد کے مقابلے میں بہتر پائی گئی ہے جو سبز چائے کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ اس جائزے میں دیگر تمام عوامل کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، مثلاً کون ذیابیطس، دل کے امراض، بلڈ پریشر، کم خوراکی کی یا دیگر عوارض وغیرہ کا شکار رہے ہیں، اور کس نے صحت مندانہ زندگی بسر کی ہے، کون ورزش وغیرہ کرتا رہا اور حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہا۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھنے کے باوجود بہرحال ذہنی حالت کے معاملے میں سبز چائے کا کردار اہم پایا گیا۔ شہد زخموں کے لیے بھی مرہم۔ قدیم زمانے میں ہی شہد کے خواص کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے، اسلام میں تو اس کی خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہر مرض میں اس کے استعمال کی تاکید فرمائی۔ ایک تازہ تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ زخموں پر بھی شہد کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کو یہ بات تحقیق کے بعد اب معلوم ہو رہی ہے کہ جب عربوں میں اس کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے نہ جانے کن کن امراض کے علاوہ زخموں کے بطور مرہم بھی ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد بتایا کہ شہد میں زخموں کے لیے اینٹی سیپٹک دوا کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ زخموں سے خون کے بہاؤ کو روکنے، ان میں عفونت پیدا ہونے والے امکانات کو ختم کرنے، پیچیدگیوں سے بچانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ زخموں کی تکلیف بھی کم کرتا ہے۔ جن زخموں پر شہد کا استعمال کیا گیا ہو، ان کو مندمل ہونے کے بعد نشانات بھی زیادہ گہرے نہیں ہوتے۔ اس تحقیق کے بعد مغربی ممالک میں شہد کچھ چھوٹی موٹی مفید تبدیلیوں کے ساتھ دوا کی صورت میں دستیاب ہونے لگا۔ ان دواؤں کی تیاری کے لیے باقاعدہ لائسنس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ صحت مند دل میں خطرے کی زد۔ امراض قلب کے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ دل کا دورہ صرف اسی صورت میں نہیں پڑتا کہ آپ شریانیں تنگ ہو رہی ہوں، دل کے بال بند ہو جائیں یا دل کے عضلات کمزور ہو جائیں، بلکہ دل کا دورہ اس صورت میں بھی پڑ سکتا ہے کہ آپ کا دل بالکل صحت مند یا اس خرابی یا نقص کی کوئی علامت موجود نہ ہو، نیز آپ کی شریانوں میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ مغربی ممالک میں خاص طور پر اب نوجوانوں میں ایسی اچانک موت کی شرح بڑھ رہی ہے جس میں پوسٹ مارٹم کے بعد دل میں کسی خرابی کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کے باوجود دل کی دھڑکن اچانک رک جاتی ہے اور زندگی ان سے منہ موڑ جاتی ہے۔ تو جتنے ٹاپکس میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے اچھے طریقے سے آپ کے گوش گزار ہو گئے ہوں گے، اور بہت ساری مفید باتیں تھیں جو کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ساری نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔